انہوں نے جو گفتگو کی ہے میڈیا کے ساتھ مختصر، اور شاہد خاقان عباسی نے جو کچھ کہا وہ سارے کے سارے موضوعات زیر بحث لائیں گے. اور بڑھتے ہیں اپنے آج کے موضوعات کی طرف. میں تعارف کرواتا جاؤں جی سجاد میر صاحب کا. السلام علیکم جی، کیسے ہیں جی سجاد میر صاحب؟ کیسے ہیں سجاد میر صاحب؟ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا میاں نواز شریف کو سرنڈر کرنے کا حکم ہے اور 10 ستمبر کو ان کو کہا کہ ان کو لایا جائے، وہ حاضر ہوں. کیا میاں صاحب آئیں گے یا نہیں؟ اصل میں یہ تو خیر اگر مجھ سے آئیں گے کہ نہیں والی بات پوچھیں جی تو میرا جواب یہ ہوگا کہ نفی میں ہوگا کہ وہ نہیں آئیں گے. اور زیادہ اگر وضاحت کے ساتھ مجھے کرنا پڑے تو میں یہ کہوں گا کہ انہیں آنا بھی نہیں چاہیے. جو سچویشن ہے پاکستان میں اور جو ان کے مقدمات کی صورت ہے، اگر وہ پاکستان میں آتے ہیں تو کیا گین کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر وہ اس وقت جب ان کو سزا ہوئی تھی وہ پاکستان آئے تھے تو یہاں تو کیس یہ بنایا گیا کہ وہ چونکہ ان کا استقبال نہیں ہوا، لوگ پہنچے نہیں، اس لیے ان کا وہ بن نہیں سکا اور وہ سیدھے جیل میں گئے اور انہوں نے جیل بھگتنی پڑی. وہ الیکشن کا ایک نقشہ تھا اور صاف ظاہر تھا کہ میاں صاحب کو باہر آنے دیا جائے گا. وہ آئے کیوں تھے؟ وہ انہوں نے ثابت کرنا تھا کہ وہ قانون کو اور عدالتوں کا احترام کرتے ہیں. لیکن میاں صاحب میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں ٹیکٹیکل ریٹریٹ، کہ خاص موقع پر ضروری نہیں ہے کہ آپ لڑتے رہیں اور پھانسی پر چڑھ جائیں بھٹو صاحب کی طرح. جہاں پیچھے ہٹنا پڑتا ہے وہ پیچھے ہٹتے بھی ہے. سعودی عرب چلے گئے، لوگوں نے کہا کہ اب ختم کیریئر، ڈیل کر کے چلے گئے ہیں اور دکھا بھی دی گئی بعد میں ڈیل. لیکن ہوا یہ کہ آخر میں جب عوام پر فیصلے کی گھڑی آئی تو لوگوں نے ہر ایک شخص پر انہیں ترجیح دی اور پھر وزیر اعظم بھی بنے، اس ملک پر حکومت بھی کی اور ڈٹ کے حکومت کی. لوگوں نے کچھ اس کو نیگیٹو نہیں لیا. انہوں نے کہا کہ وہ ایک آمر بیٹھا ہوا تھا اس ملک میں، وہ ان کو پھانسی لگانے پر تلا بیٹھا تھا، لٹکانے پر تلا بیٹھا تھا، وہ تو اس کو ڈاج دے کے اپنی جان بچا کے باہر گئے انڈرسٹینڈنگ کر کے. پریزنٹ سچویشن میں نواز شریف کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا. نقصان پہنچ رہا ہو رہا تو مریم باہر نکلتی ہے جب تو اس کا وہ استقبال نہیں ہوتا. یا نواز شریف کا جو کہ ایک ہے، یہ اگر آپ کہتے ہیں جی کسی ارینجمنٹ کے تحت گئے تو یہ تو ان کی ذہانت ہوگی پھر کہ انہوں نے اپنے آپ کی سچویشن سے نکالا. وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ووٹ بینک انٹیکٹ ہے، ان کا جو اثر پنجاب میں پورے علاقوں میں ہے وہ بالکل درست ہے. ٹھیک ہے، وہ جو کس کیس پہ گئے تھے وہ اب کوئی اس کو اون نہیں کرتا. کورٹ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں کہا تھا ای سی ایل سے نکالو، یہ تو حکومت نکالا ہے. حکومت کہتا ہے ہم نے کورٹ کے حکم پر ان کو بھیجا ہے. وہی جو مشرف کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کا حکم تھا، وہ سپریم کورٹ کہتا ہے ہمارا حکم نہیں تھا، دوسرا کہتا ہے ہمارا حکم. یہ ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے جن کی کوئی اثر ہوتا ہے، جن میں کوئی طاقت ہوتی ہے اور موجود ہوتی ہے. تو اسٹیبلش یہی ہو رہا ہے مریم کے خاص طور پر نکلنے سے، آنے سے، کہ نواز شریف ابھی ایک اس خطے کا اسٹیبلش لیڈر ہے. وہ کیوں آئے گا؟ اب یہ بہت چڑ رہے ہیں، ان کو شک پڑ گیا کہ یہ کوئی ہماری جو مقتضا ہے انہوں نے کوئی انڈرسٹینڈنگ کر کے، اور شیخ رشید جیسے لوگوں کے بیانات سے بھی لگتا ہے انڈرسٹینڈنگ کر کے نواز شریف کو باہر بھیج دیا کہ بھائی یہ مصیبت پڑے گی، ملک میں رہے گا تو ملک میں ہر وقت مصیبت پڑے گی اور یہ جو حکومت جیسی ویسی جو بندوبست ہم چلا رہے ہیں وہ چل نہیں پائے گا. یہ نواز شریف کو راستہ دیا ہے. اب ان کو جب معلوم ہوا کہ یہ تو ان کو سیو کر کے لے گئے تو اب یہ چیخنے لگے ہمارا احتساب کا بیانیہ غلط ہو گیا، ہمارا یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا فلاں. اچھا وہ اب کورٹ میں آ گئے، کورٹ کہتا 9 تک پیش ہو جائیں، پھر ہو جائیں. کیا کریں گے؟ وہ پیش ہوں گے؟ بھئی وہ یہ کہیں گے میں بیمار ہوں. یعنی اگر وہ پیش ہوتے ہیں تو یہ سینیریو بنتا ہے کہ ان کی بیماری کا سارا قصہ جو ہے وہ مذاق بن کے رہ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں میں بیمار ہوں، میں کیسے آ سکتا ہوں بھائی؟ اور دیکھیے میرا یہ کورٹ کی رپورٹ، فلاں ہسپتال کی رپورٹ، یہ رپورٹ، وہ رپورٹ، اور یہ کہ اتنی دیر میں وہ لیڈر بنتے رہیں گے. یعنی اس پہ بعد کوئی برا نہیں مانے گا انہوں نے سرنڈر کیوں کیا. اب تو اس میں یہ شامل ہو جائے گا کہ پہلے انہوں نے سرنڈر کیا تھا، اٹھا کے جیل میں ڈال دیا تھا، اور جیل میں دوبارہ ڈالا جب تھا مریم کو رہا کر دیا گیا. مریم ان سے ملنے آئی، وہاں باپ کے سامنے بیٹی کو ہتھکڑی لگا دی گئی. یعنی جو ایک ٹیکٹکس ہیں اس میں جو یہی کہیں گے کہ نواز شریف ذہین ہے، اس پوری شورش سے بچ کے آرام سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو بیٹھنا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں جو ہمارا ایک سسٹم بن گیا ہے، دیکھیے عدالتی نظام بھی ایٹ سٹیک ہے، وہ بھی امتحان گاہ میں ہے، ان کے بارے میں بھی فیصلہ ہونا ہے. تاریخ میں جو مقدمے ہوتے ہیں، بہت سے مقدموں کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ تاریخ میں زندہ رہتے ہیں، کبھی منفی طور پر، کبھی مثبت طور پر. اس فیصلے کے بارے میں بھی عوام کا فیصلہ، تاریخ کا فیصلہ آنا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ مثلا وہ کہہ دیتے ہیں ثناء اللہ 1 منٹ میں
کہ واٹس ایپ پہ بنائی گئی JAT پر سزا مل گئی. وہ کہہ دیتے ہیں ہم نے اقامہ پہ آپ نے ایک بندے کو نااہل قرار دے دیا. وہ کہہ دیتے ہیں دیکھیں یہ سارا ایک نقشہ ہوتا ہے جو ایک یہ نہیں ہوتا نسیم شاہ نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے پھانسی غلط لگائی ہے. یہ نہیں کہ بددیانت جج تھے یا ڈر گئے تھے. انہوں نے ایک آپس میں جب مشورے کر انہوں نے ظاہر آپس میں مشورہ بھی کیا ہوگا, رائے لی ہوگی. اس طرح ہر کیس کا قانون کے اپنے تقاضے ہیں, اس کی فنکشننگ اپنی ہے, تاریخ کے فیصلے اپنے ہوتے ہیں. سجاد میر صاحب, آج مریم نواز صاحبہ نے جو میڈیا سے بات کی ہے پیشی کے بعد, وہ سنوا دیتے ہیں. لائیے جناب. نواز شریف صاحب جیسے ہی ان کا علاج مکمل ہوگا اور ان کی حالت خطرے سے باہر ہوگی وہ پہلے دن واپس آئیں. عمران خان اور حکومت کو چاہیے کہ اس کیس کے بعد اپنی جو احتساب کا بیانیہ ہے جو پہلے بھی بہت دفعہ ارشد ملک کے تھرو اور بہت چیزوں کے تھرو ایکسپوز ہو چکا ہے, اس کی جو کفن دفن کا انتظام کر لیں. سجاد میر صاحب, اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سی پیک کو کوئی خطرہ نہیں ہے, عاصم سلیم باجوہ صاحب کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے, ہمیں تو اقامے پہ نکال دیا جاتا ہے لیکن ان کے تو ثبوت بھی ان کے اوپر کارروائی کریں. چل رہا ہے ہمارے عاصم سلیم باجوہ صاحب کے بارے میں, یہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے کہ وہ ایک بہت اچھے خاندان سے ان کا تعلق ہے. ان کی ریپوٹیشن بہت اچھی تھی. جب ISPR میں آئے ہمارے ساتھ, پھر وہ بلوچستان گئے تو وہاں کچھ ظاہر ہے بہت سی چیزیں, بہت سی باتیں جو اب سامنے آئی ہیں جن کے جوابات ڈیو ہیں. اور کیا کس نے؟ کیا کسی عالمی ادارے نے کیا ہے؟ لوکل ادارے سے توقع نہیں کرتے. اگر لوکل ادارے سے توقع کریں گے تو پھر کہانی اور کوئی پاور سٹرگل اور طرح بنتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یقینی طور پر وہ کہتی ہیں کہ ہمیں تو پاناما کے مسئلے پر ہمیں تو آپ نے کرا دیا, نااہل کر دیا نواز شریف کو, اور اس رزلٹ پہ سی پیک پہ کوئی اثر نہیں پڑا, وہ چلتا جا رہا ہے. اب بھی یہ سی پیک کے اگر چیئرمین ہیں اور اگر ان کو اس بڑے جرم کی سزا دیتے ہوئے ان کو ہٹا دیا جائے گا تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا سی پیک پہ. لوگ کہتے ہیں نا سی پیک کو تباہ کرنے کی سازش ہے, انڈین مل کے یہ کر رہے ہیں, وہ کہتی کہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنگ خاصی کھلی ایک شروع ہو گئی ہے. یعنی آج تک یہ ہوا نہیں تھا کہ چاہے سابق فوجی ہو اس پر اس طرح کے الزامات اس طرح کھلے عام لگتے ہوں. پرانے لوگوں پہ کبھی کبھی کہا جاتا تھا کہ فلاں نے جا کے نوکری لے لی سعودی عرب میں, فلاں جا کے آسٹریلیا میں بیٹھ گیا, فلاں یہ کر گیا, لیکن اس طرح کے کوئی ثبوت کہ میں ثبوت دیتا ہوں کہ اس کی یہ جائیدادیں ہیں وہ جائیدادیں, کسی کے پاس نہیں تھا. تو اس طرح کھلم کھلا بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈٹ کر سامنے آئی ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ گویا طبلِ جنگ بجانے کی ایک کوشش ہے, یعنی بجایا نہیں جا رہا, اس لیے بجایا جا رہا کہ انفارم کیا جا رہا ہے کہ جنگ بھی ہو سکتی ہے اور بڑی خطرناک ہوگی, اور جب شروع ہوگی تو اس کے اثرات بہت دور تک جائیں گے. اور مریم لڑ چکی ہے ارشد ملک کے خلاف جنگ. وہ جو جج جس نے سزا دی تھی نواز شریف کو, اس کے خلاف تو ایسی جنگ لڑی ہے وہ اس کو کسی کام کا نہیں چھوڑا. نہ اس کی نوکری بچی, نہ اس کے بارے میں کوئی عزت اس کی باقی بچی, نہ کچھ اور چیز بچی. آپ کوئی الزام لگا دیں, وہ کہتے ہیں اب چھوڑو نواز شریف کو, جس نے سزا دی تھی وہی غلط ثابت ہو گیا تو باقی کیا رہ گیا. تو آج انہوں نے جو یہ سٹیپ لیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں مریض سے آ رہی ہوں, اور رستے میں ان کا استقبال بھی ہوا. اور آخر وہ جب کہتی میں یہاں گھر سے فلاں اپنے چودھری منیر صاحب کے گھر سے, اپنے سسرال کے یہاں سے جہاں میں ٹھہرتی ہوں کبھی, تو وہاں سے اٹھ کے میں آ رہی ہوں. تو شاید اتنا نہیں, مطلب یہ تھا کہ ہم مظاہرہ کر سکتے ہیں. اور جتنی پولیس تو جتنا رینجرز جتنی وہاں لگا رکھی تھی, انہوں نے حفاظتی حصار بنا رکھا تھا. شاید خاقان عباسی نے اسی پر بات کی ہے, بڑی سخت باتیں کی ہیں. ایک لڑکی سے تم اتنے ڈرتے ہو. ان کا سورس سنوا دیتے ہیں آپ کو پہلے. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم ہیں, ملک کے رہنما ہیں. آج انہوں نے کیا کہا ہے, پروڈیوسر صاحب وہ ذرا سے چلائیں. آج عمران خان کی اور عمران خان کی حکومت کی حقیقت آپ کے سامنے ہے کہ ایک خاتون ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے آئی ہیں اور آج سارے اسلام آباد کی پولیس, رینجر, FC یہاں پر تعینات ہے. یہ وہ خوف ہے, یہ وہ اقتدار کی ہوس ہے جو آج عمران خان بند دروازوں کے پیچھے بیریئر لگا کر, باربڈ وائر لگا کر, اسلحہ سمیت پولیس کھڑی کر کر عوام کو روکے ہیں. ہائی کورٹ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر ہر شہری کو جانے کا حق ہوتا ہے اصول انصاف کے لیے. آج اسلام آباد کے شہری جو مسلم لیگ کا ورکر ہے
جو لیڈر ہے, جو پارلیمنٹیرین ہے, آج 2 میل دور بیریئر لگا کر اس کو روکا گیا ہے. کیوں؟ کون سے قانون کے تحت؟ کیا کسی نے کوئی پتھر مارا؟ کسی نے کوئی دھکا دیا؟ کسی نے کوئی گالی نکالی؟ آج کم از کم 20 پارلیمنٹ کے ممبر, MNA, سینیٹر بارش میں کھڑے ہیں, لیکن ایک اے سی کہتا ہے کہ میں مجبور ہوں, میں اجازت نہیں دے سکتا. وہاں سے ہم آئے, 3 چیک پوسٹیں کراس کر کے یہاں آئے ہیں. اب یہاں پر یہ صاحب کھڑے ہیں, ان کا رویہ آپ کے سامنے ہے. سجاد میر صاحب, شاہد خاقان عباسی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ حکومت ایک خاتون کو برداشت نہیں کر سکتی. جی دیکھ رہے ہیں, اب عوام کو کیسے کرے گی؟ ایک بات اور بھی ہے کہ عام طور پر مریم جب آتی ہے تو شاہد خاقان عباسی صاحب کو آگے کرتی ہے. یہ ان کو ملنے بھی گئی جب وہ جیل سے آئے تھے. اب مری کے علاقے سے آ رہی ہیں, انہی کی کانسٹیٹوئنسی کا علاقہ ہے, اور یوں لگتا ہے کہ وہ یہ پیغام دے رہی ہے کہ اگر کچھ لوگ جو سمجھتے ہیں, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آپس میں ملے ہوئے بیڈ گائز گڈ گائز, شہباز شریف, نواز شریف, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہی سے مسلم لیگ کی پالیسی ہے, اور ہم مل جل کر ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہوئے مکا کر کے آگے بڑھیں گے. تو بات چھوڑ دیجیے گا, ہمارا ایک لیڈر شاہد خاقان عباسی بھی ہے, میں امیدوار نہیں ہوں, ہم ان کو لے آئیں گے. اچھا, یہ ساری جو سینیریو بنتا ہے, اس سے اور ٹینشن پیدا ہوتی ہے. ہمارے ہاں جو اندرونی ادارے ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں, ان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. شاہد خاقان عباسی, مریم کا, اور ایون شہباز شریف صاحب کا بھی, یہ جو بھی پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ حامد حمید صاحب کو لائن پہ لیا ہے. اچھا, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی بات مسلم لیگ کے MNA ہیں. جی جی بالکل. جی السلام علیکم. جی حامد حمید صاحب بہت شکریہ. السلام علیکم جناب. حامد حمید صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, خیریت سے جی, اللہ کا کرم, بالکل خیریت. جی کیسا لگا آج اسلام آباد میں جو مریم نواز صاحبہ بھی آئیں, شاہد خاقان عباسی بھی بولے, اور سارا ڈٹ کے جیسے لگا کہ مسلم لیگ کا دن ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو تو واپس لائیں گے ہم. کیا لگا آپ کو؟ دیکھیں, آج کا جو دن تھا اس میں لیڈرشپ کو ضرورت نہیں پڑی کوئی ایسی کال دینے کی جس سے ورکر موبلائز ہوتا. آج کا جو شو تھا وہ میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے بڑا کامیاب تھا. پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت جب باہر نکلی ہے تو ورکر بھی ان کے ساتھ نکلا ہے, اور ورکر کا دل بھی قیادت کے ساتھ دھڑکتا ہے. باقی جو شاہد خاقان عباسی نے کہا یا جو مریم صاحبہ نے کہا, وہ کسی سے ڈکی چھپی باتیں نہیں ہیں. لوگوں نے آئیں بائیں شائیں کر کے یہی الفاظ, یہی مدعا پچھلے چند دنوں سے بیان کیا ہے کہ جنرل کا نام, عاصم باجوے کا نام ڈٹ کے لیا ہے کہ جب آپ لوگوں کی بیٹیوں سے رسیدیں مانگیں گے, جب آپ سیاسی فیملیوں سے رسیدیں مانگیں گے, جب آپ باقی لوگوں کے اوپر تنقید کریں گے تو پھر اتنا حوصلہ پیدا کریں کہ اپنے اوپر بھی تنقید برداشت کر سکیں. آج کا جو کورٹ میں پیشی تھی اور میاں صاحب کو واپس لانے کے جو آرڈر تھے وہ کورٹ نے دیے, اور یہ عام ٹرائل کی بات ہے کہ جب کوئی بھی جوڈیشل ٹرائل ہو اس میں اسی طرح کے آرڈر کورٹ پاس کرتی ہے. تو نیا آرڈر نہیں ہے یہ کہ 9 دن جو کورٹ نے دیے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب یہاں پہ سرنڈر کریں, کیونکہ اس کیس میں ان کی حیثیت جو ہے وہ ایک قیدی کی ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل لا کے مطابق ہے. اگر میاں صاحب انڈر ٹریٹمنٹ ہیں اور گورنمنٹ کی پرمیشن سے گئے ہیں, انشاءاللہ امید ہے کہ 1-1.5 ماہ میں وہ واپس آئیں گے. ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی تحریک بننے والی ہے آنے والے دنوں میں؟ کچھ نہ کچھ APC تو ہونی ہے, کچھ نہ کچھ سخت فیصلے ہوں گے. جی دیکھیں, اب حالات اس طرح بن چکے ہیں کہ عوام اس وقت سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہے, اور صرف قیادت کی کال کے انتظار میں ہے کہ جب قیادت اعلان کرے تو عوام سڑکوں پہ آئے. وہ لوگ جو 55 روپے چینی پہ احتجاج کرتے تھے, آج وہ ناچ ناچ کر 105 روپے پر kg لے رہے ہیں. آج پیٹرول کی قیمت دیکھیں, گیس کی قیمت دیکھیں, بجلی کے یونٹ کی قیمت دیکھیں, آٹے کی قیمت دیکھیں, دالوں کی قیمت دیکھیں, سبزی کی قیمت دیکھیں. یہ وہ نیا پاکستان ہے کہ جس کا انہوں نے 126 دن دھرنا دیا, اور پوری قوم کی بیٹیوں کو, بہنوں کو, ماؤں کو نچا نچا کے انہوں نے پوری اقوام عالم کو یہ میسج دیا
کہ یہ حکومت کرپٹ ہے، نااہل ہے اور یہ حکومت نہیں چلا سکتے، آپ ہمیں موقع دیں۔ آج جب وہ اقتدار میں آئے تو پوری قوم نے نہیں، پوری دنیا نے دیکھا کہ جب ان کے پاس انہوں نے اگر کسی چیز پہ کمیٹی بنائی، جب کسی چیز کا نوٹس لیا کہ وہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے یا اس کی پرائس انکریز ہو گئی ہے یا وہ بلیک ہو رہی ہے، تو موصوف کے نوٹس لینے کے بعد نہ صرف ان کی پرائس بڑھی ہے، نہ صرف ان مافیاز کو بینیفٹ ملے ہیں، بلکہ حکومت نے سہولت کار کا کردار ادا کیا ہے۔ اور جو آج تک جاری و ساری ہے، حکومت یہ کٹ پتلی وزیر اعظم جو اپنے علی بابا 40 چوروں کے ساتھ بیٹھ کر اس حکومت سے وہ بینیفٹس لے رہے ہیں کہ جو ماضی میں نہ کسی پرائم منسٹر نے لیے، نہ کسی وزیر نے لیے۔ اور یہ آپ دیکھیں ان کے لیفٹ رائٹ پہ وہ لوگ بیٹھے ہیں کہ کسی کے ہاتھ چینی میں ڈلے ہوئے ہیں، کسی کے آٹے میں ڈلے ہوئے ہیں، کسی کے پیٹرول میں ڈلے ہوئے ہیں، یہ ان چوروں کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں اور اب ان کا جانا ٹھہر گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب وہ نہتی لڑکی باہر نکلے گی تو پاکستان کی عوام جو میاں نواز شریف سے، میاں شہباز شریف سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ نکلیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا محمد حمید صاحب، بہت دیکھیے مسلم لیگ کا پوائنٹ آف ویو بہت کلیئر ہے، اس میں کوئی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے، وہ بالکل کلیئر کہتے ہیں کہ کیا کرنے والا، کیا ہو رہا ہے اور عدالتوں کا نظام کیسے چل رہا ہے۔ اسی طرح اللہ کرے کہ ملک کے حالات ٹھیک رہیں اور کوئی بہتر طور پر صورتحال پیدا ہو۔ جی